وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں چھٹے پارے کے اندر 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 7 آیتیں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھوں کے بل منہ نہ پھیرو ورنہ خسارہ پانے والے پلٹو گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا منہا فإن لم یخرجوا منہا فإنا داخلون۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک وہاں تو ایک بڑی زبردست قوم رہتی ہے، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموہ فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ کی عنایت تھی، انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا، تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ لیکن انہوں نے پھر کہا، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے، اگر ضرور لڑنا ہی ہے تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اللہ نے فرمایا، بے شک وہ مقدس زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، اور زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، پس آپ اس نافرمان قوم کے حال پر افسوس نہ کریں۔ ناظرین کرام، آج آسان درس قرآن میں چھٹے پارے کے اندر 8واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک۔ آیت نمبر 20 میں یہ تذکرہ ہو رہا کہ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے ان کے دور میں اس کا تذکرہ ہے، جیسے پیغمبر پیدا کیے، پھر اسی طرح بادشاہ بنایا، اور اتنی نعمتیں اللہ نے ان لوگوں کو دی کہ ان کے زمانے میں کسی اور کو نہیں نعمتیں دی۔ نعمتیں ہیں، معجزات ہیں، جیسے من اور سلویٰ کا نزول ہے، بادلوں کا سایہ ہے، فرعون سے نجات دے دی ہے، تو ان لوگوں کے زمانے میں اللہ نے فضیلت دی ان لوگوں کو۔ لیکن آج جو یہ فضیلت ملی ہوئی ہے وہ صرف امت محمدیہ کو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم دنیا کی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ پتہ یہ چلا ان کے زمانے میں ان کی اہمیت تھی، لیکن آج جو ہے قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کی اہمیت ہے اور انہی کو فضیلت ملی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 24 پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، ان کی بزدلی بتائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو داخل ہوتے ہیں فلسطین میں، ارض مقدس میں، تو ان لوگوں نے کیا کہا، نہ، وہاں ظلم و زیادتی کرنے والی قوم موجود ہے، ہم نہیں جائیں گے، ہمت نہیں ہو رہی لڑنے کی، اور کہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ آپ جائیے، آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، غزوہ بدر 2 ہجری پہلا غزوہ، صحابہ کرام کی بہادری دیکھ لیجئے۔ ایک صحابی نے اس آیت کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 3952، اس صحابی کا نام ہے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لا نقول کما قال قوم موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں دلاسا دیتے ہوئے کہا، 313 ہیں مسلمان، سامنے 1000 کا لشکر، پہلی جنگ ہے۔ کہا ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ جائیے، آپ لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وَلَكِنَّا نُقَاتِلْ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ۔ ہم وہ بہادر قوم ہیں کہ ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم ڈرپوک نہیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے مارے چمک اٹھا، وسرہ یعنی قولہ، اس بات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دمکا دیا، خوش کر دیا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ مت گھبرائیے، فلا تأسل القوم الفاسقین، دعوت و تبلیغ کا آپ نے کام کر دیا، آپ نے فریضہ ادا کر دیا، اب غمگین نہ ہو، غم نہ کریں یہ فاسق قوم پر، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ یاد رکھیے گا جب انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے دیتے ہیں، یا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں، لیکن قوم نہیں مانتی تو افسوس ہوتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، اپنا حق ادا کر دیا، اب غمگین نہ ہو، افسوس نہ کریں، بقیہ کام اللہ کا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔